تو اللہ نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ مرو گے تبھی ہوگا ختم۔ مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے؟ دفنانے میں دیر کر رہے ہو، اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے، وہ بیچارہ آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے، کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کمزور کو کھا جاتی ہے، کمزور کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا، تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کا دیکھ لو، بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا کچھ بھی کر لو، تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے، اور آپ کیا بنے ہوئے ہوگے؟ آپ بچے بنے ہوئے ہوگے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دو اس کو، اس کی کھوپڑی تو ایسے اس نے بیانات سنے ہوئے کہ کھوپڑی ایسی سیٹ ہوئی ہے، ایلفی سے سیٹ کر دی ہے، اب یہ گھوم ہی نہیں سکتی، ذرا سے بھی نہیں گھومے گی، یہ جتنی گھومنی چاہیے اتنی بھی نہیں گھومے گی، تو آپ کی ماں کو بھی گالیاں دے گی، آپ کے باپ کو بھی گالیاں دے، وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بہت کچھ کر لے گی، آپ کے پلاٹوں کی فائلیں بیچ بیچ کے کھا جائے گی۔ اسی طرح اگر مرد کو پتا ہو کہ میری بیگم کو ذرہ برابر بھی کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا، اتنی پولائٹ طبیعت کی مل گئی ہے مجھے، تو مرد حقوق ادا کرنا ختم کر دے، 4 شادیاں کر لے گا بیان سن کے، حقوق نہیں دے گا، لٹکا دے گا ان کو، کرے گا پھر بھی نہیں 4 شادیاں، تو میں نے مذاق سے کہہ دیا، کی ہوتی تو کوئی تو کر رہا ہوتا نا، لیکن حقوق ادا نہیں کرے گا۔ بہرحال حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے بھائی کا ہونا بھی ضروری ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کا تحفظ تمہارے بیٹے کریں گے۔ آج جو نسل نے روک لیا نا 2 بچے اچھے، بہنوں کو بھائی نہیں ملتے، سسرال میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے، پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی، پھر بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا، تو بہنوئی کو ڈر کس کا ہوتا ہے؟ آئیو سالوں کا ڈر ہوتا ہے، سالے کو ایسی تھوڑی سالہ کہتے ہیں، یہ اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے تیرے حقوق ادا کرے نہ کرے سالے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب سالے کو برا بلا بولا کرو تو سمجھ لو کہ میں بھی کسی کا سالہ ہوں، اور تمہارے جو بہنوئی حقوق ادا کر رہے ہیں تمہاری بہن کے، کچھ اللہ کے خوف سے اور کچھ تمہارے خوف سے۔ تو اگر انسان میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو نہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرے گا، عورت کا بھی مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیگم کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اس کی کھوپڑی گھومنا بولو شروع۔ تو اس لیے مقصد اس بیان کا یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیں، اسلام یہ نہیں کہتا، تبھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے، جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں، اتنے معجزے تم نے دیکھ لیے، اس کے بعد بھی یہ حرکتیں کر رہے ہو، بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، تو غصہ بنتا تھا نا ایسے موقع پہ، لیکن کم کرے، لگام دے اس کو۔ آج اعتدال والا غصہ نہیں ہے، آج غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کس پہ غصہ کر رہے ہیں کس پہ نہیں کرنا، اور جس پہ کرنا ہے اس پہ کتنا کرنا ہے۔ گھوڑے کا پتہ ہونا چاہیے نا اس کو میں نے کہاں سواری کے لیے کہاں کے لیے رکھا ہوا ہے، میں نے کس ٹائم پہ اس سے کام لینا ہے۔ جب گھوڑا آتا ہے آپ کو کھونٹے سے باندھ کے چلا جاتا ہے، اور جب گھوڑا آتا ہے آپ پہ سواری کر کے جہاں چاہو آپ کو لے جاتا ہے۔ تو آج بھی غصے کا ایسا ہی ہے، جب بیٹھے ہوں گے ایک دم پھڑکنا شروع کر دیں گے، ذرا سی بات پہ پھڑک کے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ پھڑک رہا ہے، تو اپنے باپ کے سامنے کیوں پھڑک رہا ہے؟ بھائی یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا ٹیچر ہے، یہ استاذ ہے، یہ عالم ہے، یہ بزرگ ہے، یہ خاندان کے بڑے ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں۔ نہیں بھائی، میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا، مجھے غصہ آتا ہے میری کھوپڑی گھومتی ہے۔ باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں، اگر ہوتی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے، ان کا رائٹ تھا، یہ ان کا حق بنتا تھا۔ کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو، انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ، کیسے آرے چلتے ہوں گے؟ پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں،
ما हादिहि التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو, خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو. لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں, پہلے اپنے یہی کہتے ہوں گے نا, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو, یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے, یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں. کیا گزرتی ہوگی. آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو, عمران خان زندہ باد, یہ زندہ باد, اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو. آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں؟ مسلم لیگ کے. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت کم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا, وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا, وہاں تو وہ چیز, وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے, اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. اس سے بڑا اختلاف تھا. ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو, قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے, یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو. پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے, اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا. اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے میرے پیارے ابا, آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ دیکھ سکتے ہیں, اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف, وہ کیا آیت ہے قرآن کی؟ ہاں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر, میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں. یہ کتنے مزے, کتنے آرام سے محبت سے سمجھا رہے ہیں. اے میرے پیارے ابا. جواب میں کیا رسپانس ملتا ہے, ریپلائی کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم, اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. آج باپ جو کہتے ہیں نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, میں تجھے تھپڑ ماروں گا, یہ ہوتا ہے نا, جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے, اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں کیسے ماروں گا؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا, میں اذیت ناک موت دوں گا. ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے؟ کہ ابا ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا, یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا؟ نا 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 نا. اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا ریپلائی کیا ہوگا؟ کس قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد. اور دوستوں کو بتا رہا ہوگا میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی. ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں, ہم خود جاب کرتے ہیں, ہم خود کماتے ہیں, ہمارا اپنا بزنس ہے. باپ نے ہمیں کھلا پلا دیا تو کون سا کوئی خرید تھوڑی لیا, غلام تھوڑی بن گئے ہیں. یہ ریپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ابراہیم خلیل اللہ کے حوصلے کو داد دو بھائی. جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جملہ کہا نا, اتنی پیاری تبلیغ کا ریپلائی کیا ہو رہا ہے؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. قال السلام علیک, اے ابا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, اب میں آپ سے نا امید ہو گیا. جو آپ کا رسپانس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بت پرستی نہیں چھوڑو گے, لیکن میں آپ کی خیر خواہی میں لگا رہوں گا. ٹھیک ہے, میں اب تبلیغ نہیں کروں گا آپ کو, کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان, اور آپ کی اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے. لیکن ایک کام ہے, آپ کے لیے موت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. میں کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, سأستغفر لک ربی, اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم پر خود پابندی لگائی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ پابندی نہ لگاتا تو ابراہیم ساری زندگی دعا کرتے رہتے. آج لوگ کہتے ہیں نا باپ کے جنازے میں نہیں گیا بیٹا, کیونکہ باپ سے اختلافات بہت تھے.
ابراہیم تو مشرک باپ جو شرک پر ابراہیم کو مجبور کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جنازہ بھی پڑھوں. دعائے مغفرت تو یہی ہے نا، جو موقع ملا مغفرت کی دعا کا میں کروں گا. تو جب تک اللہ پابندی نہیں لگا رہا، ابراہیم اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رہے. بھائی بہت بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا. آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا، اس کو 100 سے ضرب دے دیا کرو، پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے. بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ، بہت زیادہ بد کلامی ہو رہی ہے. قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو، اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا. اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے. اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے؟ کیسے 30 40 سال ماں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتے رہے کہ آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا آگے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اگر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو اس میں نہ باپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ، اس سے ریلیشن جڑنے کے بجائے کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. تو ایسی صورت میں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، بدکلامی نہیں کی. ہم بھی اولاد کو کہتے ہیں اگر باپ ظالم ہے، بعض دفعہ ہوتے ہیں ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو بدتمیزی مت کرو، کنارہ کشی اختیار کی جا سکتا، علیحدہ ہوا جا سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہو، ان کی خیریت پوچھتے رہو. چپک کے رہنا ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ چپک کے رہنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں. تو یہاں غلطی پر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، 100% غلطی پر تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام غصے میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے کہ بھئی میرا باپ ہے، مجھے جنا ہے اس نے. کل باپ تانا دے سکتا ہے نا کہ آج تو جو اتنی تبلیغ کر رہا ہے تو بچپن میں شیلٹر تو میں نے دیا نا، تجھے کھلایا پلایا تو میں نے، ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی ہیں تیری. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ اے ابا، اللہ کا حق کیا ہے؟ وہ ماں باپ سے پہلے. تو غصے میں پہلی بات کہ کہاں کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا، اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات، جس پہ جاری کرنا ہے کتنا کرنا ہے، اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم، بولو، بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جس پہ جاری کرنے کی اجازت ہے، کیا ہر وقت اجازت ہے یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی لمٹ یہ ہے، بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے جاری، اس کی لمٹ یہ ہے کہ ایک دم جاری نہ کرے. اصل اسلام میں یہ ہے کہ غصہ نہ آنے دو، آ جائے تو کنٹرول کرو. جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب جاری کیے بغیر گزارا نہیں ہے، سامنے والا میری کمزوری سمجھ کے مجھے کھا جائے گا، ایسی مجبوری میں آپ غصہ جاری کر سکتے ہو، وہ بھی اعتدال سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ غصے کی بات ہوتی نہیں ہے، آپ کو احمی میں آ رہا ہوتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. آپ میں غلطی ہے، اگلے نے کوئی نصیحت کی، آپ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں، ایک دم رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی، یہ اس کی علامت ہے. آپ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتے ہو، بھائی آپ میں کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی. یہ فرض کیوں کر لیا ہے آپ نے اپنے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں غلطی نہیں ہو سکتا؟ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک دم بھائی سن تو لو نا کیا کہہ رہا ہے وہ، پھر اس کی ایکسپلینیشن کرو کہ بھائی یہ ٹھیک کہا آپ نے، یہ غلط کہا، صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے. کوئی بات جیسے ہی کی جائے ایک دم پڑک سے 2 فٹ اچھلنا شروع. میاں بیوی کے جھگڑوں میں چیز بہت نظر آتی ہے، اسی سے مجھے اندازہ لگا لیتا ہوں غلط کون ہے. کیسے آتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑا ہوا، اب جھگڑا ہوا، ہم میرے سامنے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے ابھی بتانا شروع کیا کہ یہ ایسی ہے یا یہ ویسی ہے، ایک دم وہ کیا ہو گئی، ہائپر. یا عورت نے اپنے شوہر کا بتانا شروع کیا، ایک دم وہ کیا ہو گیا، غصے میں. میں ویسے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کون غلط ہے. ابے بھائی تمیز سے سن لو یار، ابھی بیٹھے ہوئے ہو، کسی کو بڑا بنا کے، کسی کو باپ بنا کے اس کے سامنے آئے ہو، تو تمیز سے جو مرضی الزام لگاتے، میں کون سا یقین کر رہا ہوں؟ میں اتنا بے وقوف تھوڑی ہوں جو بھی بول دے کہ میں یقین، اچھا تو ایسا ہے، وہاں بڑے نیک بنا پھرتا ہے، میں کون سا یقین کر رہا ہوں؟ وہ ایک دم کہ میری بےزتی ہو گئی، میرا یہ، ابے نہیں ہوئی ہے بےزتی بھائی، ابھی بےزتی ابھی ہوگی، تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ کی بےزتی جو میں کروں گا، ابھی نہیں ہوئی ہے. سمجھتے رہے نہیں سمجھ رہے؟ کتنا بھی بڑا الزام، ایک دم نہیں ہائپر ہو جاؤ، تمیز سے، آرام سے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. یہ حدیث کے عربی الفاظ یاد کر لیں، بڑے مزے کی حدیث ہے. الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. شانہ کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا، زانا کا معنی مزین کر دینا. فرمایا نرمی، برداشت جس بھی معاملے میں آ جائے، کیسا بھی اوٹ پٹانگ معاملہ ہو نا، اچھا ہو جاتا ہے، وہ سدھر جاتا ہے، سمر جاتا ہے. اور عدم برداشت، جذباتی پن، ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانا، غصہ ہو جانا، یہ والی چیز کتنے ہی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی ہو نا، تو وہ اچھے سے اچھا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ برباد. بہت سے اچھے کام آپ کی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے دعوت کی اپنے رشتہ داروں کی، عید کے دن سب آئیں گے، بیٹھیں گے، پیار محبت کی باتیں ہوں گی، ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، آخر میں کولڈ ڈرنک پلائیں گے، اور ہمارے رشتے اور زیادہ کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوا جی؟ روٹی آنے میں تاخیر ہو گئی. قورمہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، روٹی آنے ایک دم ہائپر ہو گیا، رکھ کے لگا دیا بچے کو، کھینچ کے تھپڑ. جب کھینچ کو تھپڑ لگائے تو بیگم نے بولا یہ میرے بچے کو آپ ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہو. تو بیگم کی سالیاں، جو آپ کی سالیاں آئی ہوئی تھی، انہوں نے پھر بہنوئی کو، سالیاں نے دی گالیاں، گالیاں آ گئیں، پھر یہاں سے سالے آ گئے، پھر آپ کے ابے عید پہ دعوت تھی، اچھا کام تھا نا، عدم برداشت کی وجہ سے اس اچھے کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق ہو گیا. اچھا والا کام، شادیاں دیکھو اچھا کام ہے برا کام ہے؟ رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں کہ جڑتے ہیں؟ جڑتے ہیں. خاندان آباد ہوتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا. لیکن اگر غصے ہیں تو شادی سے پہلے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. ایک نیوٹرل آدمی تھا، کچھ بھی نہیں لگتا تھا آپ کا، دور دور سے سلام دعا، کوئی دشمنی نہیں دوستی نہیں. اس کی سسٹر سے آپ کی شادی ہو گئی اور دونوں جذباتی ہیں، پڈے ہوئے، مار دھاڑ ہوئی. اس کے بعد وہ بندہ جو پہلے آپ کو مل کے سلام کرتا تھا، زیادہ نہیں پوچھتا تھا، اب بندوق لے کے آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہوگا. اچھا کام تھا، عدم برداشت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق. تو الرفق ما کان فی شیء الا زانا، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. جس کام میں بھی نرمی ہوگی، آرام سے، جذباتی پنے، تمیز سے، تو وہ کام کیا بن جائے گا؟ مزین ہو جائے گا. تمیز سے الٹے کام بھی کرو نا، وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں، بڑے پولائٹ اور بڑے نرم، لیکن وہ ان میں لچک نہیں ہے. ہوتا ہے نا بالکل آرڈر جب دینے پہ آتے ہیں تو بس آرڈر، لیکن دیتے بڑے تمیز سے ہیں. جیسے کسی استاذ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہے، اور ایک دو دفعہ انہوں نے تنبیہ بھی کر دی صحیح نہیں پڑھا رہے، تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو نکالنا ہے مدرسے سے. غصہ کبھی نہیں کرتے. وہ کیسے بلاتے ہیں، میں آپ کو اسٹائل سمجھاتا ہوں. استاذ آئے گا ان کے پاس، مدرسے کے امپلائی ہیں، بیٹھیں گے، وہ چائے پلائیں گے. آدمی سمجھتے ہیں شاید میرے مزید انکریمنٹ لگنے والے ہیں. ایک دم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے. پہلے کئی بار تنبیہ کی کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں، آپ ایبسینٹ بہت ہوتے ہو، آپ سلیبس کو مکمل نہیں کر رہے، یہ مدرسہ ہے، وقف کا مال ہے، یہاں پہ ذمہ داری پوری کرے. ایک نوٹس بڑی تمیز سے، دو نوٹس، تیسرا نوٹس، چوتھا، پھر یہ جائے گا کہ ہم آپ کو نکال بھی سکتے ہیں، آپ ذمہ داری. کہیں بھی اس میں گالی گلوچ اور جذباتی، ابے تجھے کیا، تو انسان کا بچہ ہے، گدھا ہے، ایسا کوئی اسٹائل نہیں ہوتا. یہ میرے ٹیچر ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے اچھے اخلاق نا، کام پورا پراپر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اخلاق میں کام ہی الٹے شروع کر دیں کہ بھئی جو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھا رہا تو بھی ٹھیک ہے. نا اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اپنی زبان نہیں خراب کرتے، غصہ نہیں آنے دیتے. تو وہ کیا کریں گے، بلائیں گے ایک استاذ کو. انہوں نے اپنا واقعہ استاذ نے مجھے خود بتایا کہ میں گیا تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی وہ چائے پلائی. کہتے میں نے کہا شاید بہت ترقی ہونے والی ہے میری. تو کہا کہ دیکھیے آپ کو میں نے اس سلسلے میں بلایا تھا کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں. بولتے بھی بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، آرام آرام سے. آپ جانتے ہیں نا، یہ جانتے ہیں استاذ، بڑے آرام آرام سے، کہ بعض دفعہ سنائی نہیں دیتا، بولنا پڑتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا لاؤڈلی ہو جائے. تو وہ دیکھیے آپ چونکہ پڑھا نہیں رہے ہیں اور آپ کی غیر حاضریاں بھی ہیں اور آپ کو کئی بار تنبیہ کی گئی، تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید ایک اور بار اب چائے پلا کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے، تو ہو سکتا ہے اکرام سے. تو ایسا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا، ہم نے آپ کوئی اور اگر مدرسہ دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. اگلا سمجھتا ہے شاید مشورہ دیا جا رہا ہے مجھے، میرے وسیع تر مفاد کے لیے.
تو اگلا اگر یہ کہنے کہ میں نہیں دیکھنا، میں تو یہیں پڑھانا چاہتا ہوں، تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو آپ کا اخراج کر دیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو بلایا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اگلے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان پہ غصہ کروں یا انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے میں بھی ان کو چائے پلاؤں اس عزت کے بدلے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ زمین آسمان کا زور لگا دے نا، مدرسے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. سفارشیں لے آئے، وہ پاؤں میں گڑ جائے، وہ گالی گلوچ شروع کر دے، وہ غصہ ہو جائے، لیکن ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوگا. ابے نکل یہاں سے، ابے نا آپ کا اخراج یہاں سے کر دے. تشریف لے جائیں. جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا. کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے. نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے. اور قبرستان جانا چاہیے، حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے. جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ پھر بدعت ہے. ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر آج میں پہلے مختصر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا، اور پھر اس پر سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں. کسی کا فون آیا کہ والد صاحب ہمارے بہت غصے والے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، بہوؤں کو بھی سناتے رہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ صبر کریں. اب وہ مجھ سے بڑی امید لگا کے کال کر رہے تھے کہ میں ان کو نسخے بتاؤں گا. کئی دنوں سے فون ملا رہے تھے، مل نہیں رہا تھا. اب جا کے ملا تو ان کو امید تھی کہ مولوی صاحب ایسا، بھائی آپ بیان کے بعد ملیں مجھ سے، ٹھیک ہے. یہ بیچارے پشاور سے آئے، لفٹ ہی نہیں کرا رہا ان کو، میں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی کراچی کا آدمی پشاور چلا جائے تو وہ بیچارے اتنا اکرام کرتے ہیں. اصل میں مجھ پر لوگ مہمان آتے ہیں تو وقت ہوتا نہیں ملاقات کا. یہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ٹہلا ہی رہا ہوں. ٹہلا کے اب مجھے ترس آیا. میں نے کہا یار اتنا بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خیر، تو جو چیز، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ فون آتے ہیں لوگوں کے، تو میں اس لیے یہ نام ظاہر کیے بغیر کسی کی اشارہ، یعنی آپ تو نہیں پہچان سکتے، وہ خود بھی نہیں پہچانیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ چیزیں اس لیے ان پر کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہیں. کہیں ابا خر دماغ ہیں تو کہیں میاں صاحب کا میٹر شاٹ رہتا ہے، کہیں بیگم صاحبہ سیٹ نہیں ہے، کبھی کہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں باس کا موڈ صحیح نہیں رہتا. آپ نے پورے مکھن کے ڈبے خالی کر دیے باس کے اوپر، مگر باس کا موڈ صحیح نہیں. کہیں مسجد کے امام سے بیزار ہیں، کہیں امام کمیٹی سے بیزار ہے، کہیں باس جو اس کے ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان سے پریشان ہیں. تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے. حکمرانوں سے پریشان ہیں، یار پھر وہی آ گیا دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن خود کہتا ہے فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں. اب تو بہت ساری بائکیں کھڑی ہوئی ہیں تو آدھا مجمع اٹھ کے چلا جائے گا. آئندہ کے لیے کر لیتے ہیں بھائی. بائکیں جو ہے نا یہ پیچھے ادھر مدرسہ ہے وہاں پارک کیا کریں، ٹھیک ہے.
ابھی تو ہو گیا, غلط پارک ہو گئی, لیکن آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے, یہ جو گلی ہے نا یہاں جو آپ نے بائکیں کھڑی کی ہوئی ہیں, تو گھما کے لائیں, مسجد کا دوسرا گیٹ کھلا میدان ہے, اس میں بائک کھڑی کریں, بائک محفوظ بھی ہو جائے گی اور یہ روڈ بند بھی نہیں ہوگا. یہ روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے, آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آئندہ کر لیں, ابھی سب جائیں گے تو پھر بڑا لمبا حساب کتاب ہو جائے گا. تو اب فون آتے ہیں کہ ابا کا میٹر کیا رہتا ہے, ہر وقت شارٹ رہتا ہے. تو میری اب میٹر کی دکان تو ہے نہیں, بجلی کے محکمے میں جاب کرتا ہوں, تو بھائی وہ والا میٹر نکال کے ابا کا, میں مفتی صاحب ہوں, میں ان کا میٹر چینج کر دوں. تو اس طرح کے اور بھی کالز آتی ہیں, میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا, میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا. یہ تو شکر ہے کہ مجھے کال کر لیتے ہیں, کسی روحانی بابا کو کال کرتے ہیں تو وہ پھر ٹائٹ طریقے سے الو بناتے, کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے, نوٹ کر لیں. وہ نمبر بھی دے دیتا آپ کو کہ مسئلہ نمبر یہ ہے, آپ آئندہ جب فون کریں تو ڈائری میں آپ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں, تو آپ نمبر یا بتا دیں, اس نمبر سے میں خود ہی نکال لوں گا کیا کیا مسائل ہیں. کچھ مسائل تو آپ کے ہیں, کچھ میں آپ کو پیدا کر کے مزید دے دوں گا. اصل میں دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے مسائل ہیں, کچھ وہ ہیں جو اب شروع ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو اب شروع ہونے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی امیدیں لگا کے حضرت آپ کو فون کیا تھا, بہت امیدوں سے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے, یہ تو کیا مسئلہ ہو گیا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو تمام مسائل کا حل ہے. وہ ٹیبلٹ کھائیں گے, وہ گولی کھائیں گے تو سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے. اور وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے. آج کل بزرگوں کو اتنا لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ کسی بزرگ کا حوالہ دے دو بیان میں تو اس کو لوگ شخصیت پرستی پہ لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت ہی کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں اگر کسی بزرگ کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے, اس کو رد کر دینا چاہیے. اب جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ تو حوالے دیں گے, جن کے بزرگ ہی نہیں ہوتے وہ پھر کہاں سے حوالے دیں گے. تو بعض لوگ ایسے جن کے ہاں بزرگ ہمارے ایک فرقے کے ایک بندہ تھا, کسی فرقے سے متعلق تھا, وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ملنے آیا. حالانکہ اس کا مسلک وہ نہیں تھا جو ہمارے حضرت کا تھا, تو اس نے اپنا مسلک ہی چینج کر لیا حضرت کو دیکھ کے. حالانکہ حضرت تو یہ فرقہ واریت پہ باتیں کرتے ہی نہیں تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نہ کوئی اس کے خلاف دلیل سنی, نہ آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات سنی, آپ نے چینج کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے بزرگ پہلی دفعہ دیکھے ہیں. انہوں نے کہا میں جس فرقے سے بلانگ کرتا ہوں اس میں بزرگ شارٹ ہیں, بزرگ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پہ بڑی تاکید کی اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ بات وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یعنی اسباب کی دنیا میں آپ اسے نہیں بدل سکتے, تو اس پہ صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ابا جو ہے نا, ابا کو دنیا میں کوئی بھی تبدیل, ابا کو ابا کا ابا تو کر سکتا ہے. دادا زندہ ہوتے تو دادا سے شکایت لگاتے, وہ آپ کے ابا کو ڈانٹتے, پھر ابا آگے سے سناتے تو آپ بھی ابا کو کہتے ابا آپ اپنے ابا کا احترام نہیں کر رہے تو ہم سے کیسے احترام کرواؤ اپنا. لیکن دادا تو دنیا سے چلے گئے, یا موجود ہے دادا مگر ان کا میٹر ابا سے بھی, وہ ابا سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. تو اب کیا کرو گے بھائی, سوائے صبر کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. بھڑکنے دو, چیخنے دو, چلانے دو. لوگ کہتے ہیں وہ ابا ایسی الٹی صلواتیں سناتے ہیں کہ بالکل ہی ہمارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا برداشت کر رہا ہے مگر بہو برداشت نہیں کر پاتی, وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ کیا بت بن کے کھڑے ہوتے ہو ابا کے سامنے. یہ بات خوب یاد رکھو, ابا کا میٹر شارٹ ہو یا اماں کا شارٹ ہو, ہونے دو. اللہ نے ان کو بہت سارے
حقوق دیے ہیں. انہوں نے جو آپ کو پال پوس کے جوان کر دیا, کھلا دیا پلا دیا, اب ان کا حق ہے کہ ان کا میٹر شارٹ چلتا رہے. ٹھیک ہے, انہیں تو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں, مگر یہ تو ان کے سوچنے کی چیز ہے نا. وہ نہیں سوچ رہے تو مجھے لوگ کہتے ہیں میرے ابا کو سمجھائیں. میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا میں ابا تھوڑی ہوں جو ان کو سمجھاؤں گا. میں آپ کے ابا کا اگر ابا ہوتا تو میں ان کو سمجھاتا. وہ کہتے نہیں آپ مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا میں آپ کی نظر میں مفتی صاحب ہوں, آپ کے ابا کی نظر میں میرا وہ مجھ سے عقیدت نہیں کرتے. ہر آدمی ہر ایک سے تھوڑی عقیدت رکھتا ہے. آپ کو مجھ سے محبت ہے, ضروری تھوڑی آپ کے ابا کو بھی ہو. ہمارے حضرت ایک بڑی پیاری بات بتایا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دے نا, ہدیہ, تو یہ پوچھو یہ اپنے پیسوں سے ہے یا ابا کے پیسوں سے ہے. بعض دفعہ کنوارے چھڑے چھاٹ جو جن کی انکم نہیں ہوتی وہ ابا سے پیسے لے لے کے مفتی صاحب کو ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے ابا کو ضروری نہیں کہ آپ سے عقیدت ہو. پھر والدین کو یہ چیز کیا لگتی ہے, بری لگتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے پیسے لے کے فلاں کو دے رہا ہے, تو یہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا. اب اگر وہ الٹی سیدھی سنا رہے ہیں, محبت سے سمجھا دیں, کسی کو کہہ دیں کہ بھائی ابا کو بولو ابا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنی کوشش کر لی اور اللہ سے دعا مانگ لی, پھر بھی ابا صحیح نہیں ہو رہے, تو پھر ابا کو صحیح کرنے کی فکر, بولو بھائی چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو ماحول خراب ہو رہا ہے, تو ہونے دیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کی فکر اگر کریں گے تو ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اپنے اختیارات سے بڑھ کر اگر کام کریں گے تو جتنی ٹینشن ابھی ہے اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی, اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے اختیار سے ہٹ کے اگر کام کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اس پہ صبر کرنا چاہیے. اب ابا ہیں, اماں ہیں, اماں کو کون سیدھا کر سکتا ہے بھائی؟ وہ اماں ہے تو اس نے تمہیں جنا ہے. وہ کہیں گی, ایک آدمی اپنی اماں کو سمجھا رہا تھا اماں ایسے نہیں, اماں ایسے کیا کرو. تو اماں نے کہا میں نے تجھے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ, میں نے تجھے پیدا کیا, تو نے مجھے پیدا کیا جو مجھے سمجھا رہا ہے بیٹھے. تو امائیں کہاں سمجھتی ہیں بھائی؟ اماں بھی نہیں سمجھے گی, ابا بھی نہیں سمجھیں گے. اور اگر میری یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جب آپ ابا بن جاؤ گے نا پھر آئیں گے سمجھ میں. پھر آپ کے بچے آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کہو گے کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے, یہ کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے. اسی طرح ایک بہت اہم بات اور بتا رہا ہوں, یہ بھی بہت مشکل سے بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس پہ نیگیٹو کمنٹس بہت آئیں گے. دیکھو باپ اگر ذمہ دار ہے, سمجھدار ہے, اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا, تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ ابا کے نام سے بھیجا کرو. ابا سے کہو کہ ابا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں, یہ پیسے آپ میری اماں پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ اماں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے باپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا, اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے؟ ماں کو دے رہا ہے. تو یہ یعنی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے, کیونکہ سربراہ کا عنصر اللہ نے جب مرد میں رکھا ہے نا تو مرد چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو؟ میرے ہاتھ سے. ساری زندگی کھلایا, اب وہ ماتحت بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اس کو, کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا کہ اماں کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اماں کے پیسے ہیں نا وہ بھی ابا ہی کو دو. نہیں آ رہی بات سمجھ؟
مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 20,000 روپے یا 40,000 روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں. 20,000 ایک تو طریقہ یہ کہ 40,000 آپ امی کے نام سے بھیجیں اور ابا سے کہیں امی سے لے لینا. ابا تو پھر میٹر تو ابا کا شارٹ ہوگا. یہ فطری چیز ہے, اس کا کوئی لا نہیں ہے, قانون. اگر آپ دلائل کی دنیا میں سمجھانا چاہوں گا, نہیں, دلائل میں عاجز آ جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی, وہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے, وہ نہیں چلے گا, مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے. اب چونکہ ساری زندگی شوہر بیوی کو کما کے کھلاتا ہے, ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا. اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں؟ ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں. تو پھر ابا کا میٹر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا شارٹ. ایک طریقہ تو یہ کہ سارے پیسے کس کو دے دیا آپ نے؟ اماں کو دے دیے. دوسرا طریقہ یہ کہ آدھے پیسے اماں کو دیے, آدھے پیسے ابا کو دیے. یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ پورے پیسے کس کو دیں؟ 40,000 ابا کو دیں, اور ابا سے کہیں کہ ابا جیسے آج تک آپ میری اماں کو کھلاتے رہے ہیں نا, اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ, بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ ابا جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے, اب بھی چلائیں. مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے ابا تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں, تو اماں اب تک جس ابا نے دیا ہے, ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, تو آپ پہ بھی تو خرچ کر ہی رہا ہوگا نا. ایسا نہیں ہو سکتا. باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے. میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں. ہاں, ابا اگر ایسے کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, کہ وہ آپ کی اماں کا خیال کر ہی نہیں رہے, ایسے بھی ابا مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچی ہے. لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے ایسے ابا. ابا تو ابا ہوتا ہے یار. ابا کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا. مرد کو تو مرد کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے. لیکن میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا نا, مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں. وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا نا, کہہ رہی ہیں بندے ہی بندے. میں نے کہا بندے نہیں ہیں, یہ وسیم بھائی ہیں, سلیم بھائی ہیں, کلیم بھائی ہیں, بندے نہیں ہیں. بندے کیا ہیں؟ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو اگر ابا اس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اماں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے, پھر مجبوری میں چپکے سے اماں کو لفافے, بولو بھائی, پکڑا دیا. جس گھر میں اس قسم کے ابا پائے جائیں, اگر ابا سخی ہیں تو ابا کو ہی دو سارا, بولا اماں کو. ہاں, ہدیہ دینا امی کو, ماں کو گفٹ دے دینا, وہ تو الگ چیز ہے, یہ بھی اماں ہی کو دے رہے ہیں, مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں؟ بولو نا بھائی, دینا اماں ہی کو ہے, لیکن کس کے ذریعے سے؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے, جب اپنے وہ شپ پہ تھے, ابھی بھی ہیں, وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے, اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, بھائیوں پہ بھی دینا, سب انتظار میں ہوتا ہے نا, ہمارا بھائی آیا ہے, بھائی باہر سے امریکہ سے آیا, کچھ لے کر آیا ہوگا, تو سب کی نیتیں ہوتی ہیں, اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں, بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو وہ خود نہیں دیتے تھے, وہ اپنے ابا کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں, تاکہ نام کس کا اونچا رہے؟ باپ کا نام. لگے یہ کہ باپ دے رہا ہے, بھائی نہیں دے رہا. جب تک باپ زندہ ہے تو میری کیا اوقات ہے بھائی. تو باپ ایسے دے رہے ہوتے جیسے باپ کا مال ہے یہ, ایسے دے رہے ہوتے جیسے, حالانکہ ابا تو بے روزگار تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے, لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے, کس نے ٹھکانہ دیا؟ یہ باپ نے ٹھکانہ دیا. تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا؟ باپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی میرا تو نام نہیں آ رہا, کیا کرنا ہے نام کا یار, باپ کو ابھی عزت دے دو. جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں دو باپ اچھے لگتے ہیں؟ ایک گھر میں جیسے دو سربراہ اچھے نہیں لگتے, جو وزیر اعظم ایک گورنمنٹ میں, ایک حکومت میں دو صدر اچھے نہیں لگتے, چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے, تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے یہ ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی
بہت زیادہ. اور باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں. اب رہا ماں کا حق, تو ماں کا حق, حقوق اللہ نے دونوں کے رکھے ہیں, لیکن دونوں کے حقوق کا اسٹائل مختلف ہے, دونوں کا الگ ہے. ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بالکل ہی نہ دیں, ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے, لیکن جو میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفٹ دینا ہی چھوڑ دیں, یہ تو بالکل غلط ہے. تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے, لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لیے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں, وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف ہونے میں حق بجانب ہے, حق بجانب ہے. ہاں اگر ابا, میں ان اباؤں کے ذکر کر رہا تھا جو ابا ہیں مگر ابا بننے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ان کو کھلانے میں مزہ نہیں آ رہا, بچا بچا کے اپنے. ایسے بھی ابا ہیں نا, مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیگم تم بھی کماؤ ہم بھی کما رہے ہیں, اور سلط نہیں کر سکتا, اس سے گھر میں پھر فساد ہوتا ہے. ہم بھی سارے چیزیں گھر میں چائے کے خلاف ہوں, مگر پتی میرے گھر میں بھی آتی ہے. کتنے بیانات کرتا ہوں چائے کے خلاف, چائے کے خلاف, گھر والے بھی سنتے ہیں بیانات, مگر میں نے پتی پر پابندی نہیں لگائی ہے. سمجھا دیا بھائی گھر والوں کو, بھائی نہیں پیو, نقصان دہ, کیلشیم بھی ختم ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پانی جسم کا ختم ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اتنے نقصانات ہے, سمجھا دیا. نہیں سمجھ میں آ رہا, پینا ہے پی لو بھائی, کیا کریں, ساری دنیا پی رہی ہے. اب اگر ہم اتنی اتنی چیزوں پہ, کیونکہ حلال و حرام پر عمل کروا لیں, یہ بڑی بات ہے. بھائی گناہ چھوڑ دیے گھر والوں نے, پردہ کر لیا, ٹی وی نہیں دیکھا جاتا ہمارے گھر میں الحمدللہ, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے جاتے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اللہ تیرا بڑا شکر ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں سب گھر والے الحمدللہ, نمازیں قضا نہیں کرتے, اللہ کا بہت بڑا فضل. تھوڑا بہت سٹا لگا لیا چائے کا, چلتا ہے بھائی. تو اپنی ذات کی حد تک تو انسان کو سخت ہونا چاہیے, دوسرے کے معاملے میں نرم ہونا چاہیے, سمجھائیں, مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ ڈنڈا لے کے, کیونکہ میرے بیانات ایسے ہوئے, لوگوں نے برگر پہ پابندی لگا دی. مفتی صاحب نے کہا برگم کھاؤ گے تو برگر کی طرح گول ہو جاؤ گے. وہ مثال دے رہے تھے کہ یہ سر رکھا ہوا ہے بغیر گردن کے, ایسے ہو جاؤ گے. غلط چیز غلطی ہوتی ہے. بس اب گھر میں بیگم بول رہی ہے یار میں کدھر شادی ہو کے آ گئی. چاہیے تو اس کو کہ اس بات پر عمل کرے, لیکن نہیں عمل کر رہی تو بھائی وہ چائے پینے سے اتنا بی پی ہائی نہیں ہوگا, لیکن اس قسم کی نصیحتوں سے بلڈ پریشر ایک دم ٹینشن والا ماحول. ٹینشن گھر میں پیدا نہیں کرو, محبت سے, امن شانتی کا. بیگم بہت اچھا بیان تھا مولوی صاحب کا, چھوڑ دو یار, میں بھی چھوڑتا ہوں تم بھی چھوڑتے ہیں, نہیں چھوڑ رہی, پی لے بھائی تو. ہم بھی یہ سمجھاتے رہتے ہیں, بچوں کی چاکلیٹوں پہ میں اتنا گھر میں لڑتا ہوں, نہیں کھلاؤ چاکلیٹیں, نہیں کھلاؤ پاپڑ, پھر بھی بچے کنی کترا کے جا رہے ہوتے ہیں پاپڑ لے کے. پاپڑ کے خلاف ادھر بیان ہوا, باہر نکلا تو ہمارا بچہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ. تو اب کیا کرے آدمی, بھائی سب بچے کھا رہے ہیں, سمجھا سمجھا کے تھک گئے, اب وہ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے. تو بس کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, گناہ سے بچ جائیں, پھر بھی کوشش کریں صحت کی چیزیں گھر میں آئیں, سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں, سمجھ جائے ٹھیک ہے, پھر یہ بھی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب گھر کا ماحول خراب نہ کریں, چھوٹی چھوٹی ماحول خراب لڑنے کے لیے, اور بہت بڑی بڑی چیزیں, نماز پہ پڈے بازی کرو, ٹھیک ہے نا. بیگم صاحبہ جناب وہ صبح سے شام موبائل پہ گپے لگاتی رہتی ہیں, کان خراب ہو رہے ہیں, اور گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہی ہیں, آپ کی خدمت ہی نہیں کر رہی. بڑی بڑی چیزوں میں خدمت, چھوٹی خدمت کے معاملے میں یہ جو خواتین مجھ پہ الزام لگاتی ہیں ان کے حقوق پر میں بات نہیں کرتا. میرا ظرف خواتین کے معاملے میں اتنا بڑا ہے کہ میں اگر خواتین کے معاملے میں آپ کو وہ جو میرا ظرف ہے وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ کہو گے یار یہ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے. میرا یہ نظریہ ہے کہ گھر میں بیوی کو چاہیے کھانا پکائے, پک گیا ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, ہوٹل میں جا کے کھا لو, پڈے بازی اتنا برداشت کر لو گے آپ لوگ؟ آپ تو جب گھر میں جاتے ہو نا, کھانا ہے نہیں ہے, اٹھا کے پلیٹیں پھینکنا شروع کر دی. ہمارا الحمدللہ یہ اسٹائل, کھانا ہے نہیں ہے, چلو بھائی نکلو, یاد ہی نہیں تھا بتانا یار, ہمیں بھی یاد, ایسے چل رہا ہے سسٹم. ویسے تو گھر میں اللہ کا شکر ہے کھانا ملتا ہے. ان چیزوں میں لڑنا یہ غیرت کے, بولو بھائی. کپڑے دھونے پہ بیگم نے کپڑے نہیں دھوئے, سمجھا دو, نہیں دھوئے کوئی بات نہیں یار, خود ہی دھو لو, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صفائی نہیں کی کمرے کی, سمجھاؤ بیگم گھر صاف رکھا کرو, نہیں کر رہی خود ہی صاف کر لو یار. تو یہ ان چیزوں میں, ہاں جو چیزیں آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیں گی ان میں ہم خواتین کو پھر انوالو ہونے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے, بڑی بڑی چیزوں میں اطاعت کس کی ہوگی,
کمائی نہیں, جاب نہیں کرنے دیں گے خواتین کو, جاب کا اتنی آزادی دے دی کہ جاب کریں, تو اس میں عورت ہی کا نقصان ہے. مرد اپاہج ہو رہے ہیں خواتین کی جاب کی وجہ سے, مردوں کو عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگ رہی ہے, باہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. تو ابا کی بات چل رہی تھی. ابا اگر بہت کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن سب کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے, تو پھر آپ نے اماں کو الگ سے خرچہ بھیج دیں, لیکن چپکے سے ابا کو پتہ نہ چلے, کیونکہ ابا کا میٹر پہلے ہی سیٹ نہیں ہے تو وہ اور زیادہ شارٹ ہو جائے گا, تاکہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. تو خیال تو اماں کا بھی کرنا ہے آپ نے, ابا کا بھی. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ماں کو حق زیادہ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. تو وہ کس چیز میں ہے؟ حسن اخلاق میں. کس میں ہے؟ حسن اخلاق. جو زبان سے جن چیزوں کا تعلق ہے, خدمت سے جن چیزوں کا تعلق ہے, وہ اتنا نرم لہجہ اختیار کرنا ہے ماں سے بات کرنے میں, اتنی میٹھی بولی بولنی ہے کہ ابا سے جو بات کرتے ہوئے جو آپ جتنی شکر ملاتے ہیں نا اپنے کلام میں, 1 چمچ ملاتے ہیں, تو اماں سے بات کرتے ہوئے اس کلام میں 3 چمچے ملانے ہیں آپ نے. پھر آپ نے امی سے اپنی بات کرنی ہے, لاڈ پیار والا معاملہ کرنا ہے اماں سے. جب اماں بیٹھی بھی ہو, اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ. ابا کی گود میں اگر سر رکھا آپ نے, تو ابا کا میٹر پھر کیا ہو جائے گا. ابا کو اس قسم کے لاڈ چاہیے نہیں ہوتے ہیں بھائی. حقوق تو دونوں کے ہیں, لیکن اسٹائل دونوں کا کیا ہے. ابا کو یہ والے لاڈ نہیں چاہیے تھے, میرا بیٹا آ رہا ہے گود میں, ابو ابو کتنے, ابو گیا ہٹا پہ ادھر جا, بو آ رہی ہے تیرے کمبخت, بغلیں صاف کر لیا کر کبھی. ماں سے جا کے لپٹو گے, ماں کی گود میں سر رکھ کے, وہ اور خوش ہوگی, وہ تو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. بچے کیسے ماں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو ماں کو یہ چیزیں چاہیے. پھر اسی لپٹنے کے دوران چپکے سے لفافہ بھی ابا کو سے چھپا کے پکڑا دیا آپ نے, اگر ابا اس قسم کے ہیں. ورنہ ابا کو دو, ابا ہی خرچ کریں. سمجھ رہے ہو نا. تو یہ کچھ گھریلو چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں ان کی رعایت نہیں ہوتی, گھروں میں رعایت نہیں ہوتی, پھر پڈے بازی ہوتی ہے, پھر پریشان ہے ابا کا میٹر کیوں شارٹ رہتا ہے. ابا کا میٹر اس لیے شارٹ ہو رہا ہے کہ تم یہ اس پر عمل نہیں کر رہے. اور یہ بھی یاد رکھو, اس زمانے میں انسان کا میٹر شارٹ کسی اور چیز پر ہوتا ہے اور نکالتا غصہ کسی اور چیز. یہ بھی میاں بیوی کے جھگڑے میں بہت ہوتا ہے, اور ویسے بھی یہ بہت ہوتا ہے. اب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ کو غصہ آیا, اس نے یہ کر دیا. بھائی وہ غصہ کسی اور چیز پہ آیا ہے اس کو, لیکن وہ چیز بتائے گی تو اس کو پتا ہے آپ کو اور غصہ آ جائے گا, تو وہ نکل کسی اور طریقے سے رہا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ کو غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ بات بتا نہیں سکتے ہیں. وہ ابا کو یہ بات بری لگتی ہے کہ میں یہ بولوں پیسے مجھے دیا کرو, وہ ان کو یہ اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے کہ میں گویا بیٹے سے بھیک مانگ رہا ہوں, تو وہ نکال کسی اور, وہ بہو کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں گے آپ سے. تمہاری بیگم ایسی, اس کو تو سنبھالو, کمبخت لا کے رکھ دی ہمارے یہاں, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, ہے بیٹا نالائق ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو, 2 بھائیوں میں لڑائی تھی, میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پریشان تھا, اور لڑائی پھڈے یہ وہ بہت مشکل. تو میں نے بڑا چھوٹے سے پریشان تھا, تو میں نے بڑے سے کہا کہ میں نے کہا یار آپ اس چھوٹے کو ہدیہ دیا کرو. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بڑا مالدار تھا, چھوٹے کے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے. اب چھوٹے کو خیال ہوتا ہے یار تھوڑا سا تو خیال کرو نا, میرا اللہ نے بھائی بنایا. بھائی تھا کنجوس, وہ دیتا نہیں تھا. تو اب چھوٹا بجائے اس کے کہ پوری بات کر دے کہ آپ پہ مجھے اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ آپ ایک دھیلا بھی مجھے نہیں دیتے, وہ یہ کہے گا نہیں زبان سے, اس کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے, یا غیرت کے خلاف لگتا ہے, تو وہ پھر اور طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ غصہ نکالتا ہے. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا بھائی بڑے بھائی سے, میں نے کہا یار اس کو نہ ہر مہینے پیسے دے دیا کرو. تو چھوٹا کہتا پیسے ویسے نہیں چاہیے مجھے, پیسے ویسے. میں نے بڑے سے میں نے کہا دے دیا کرو. بولا مجھے بس ویسے ہی یہ نہیں کروں, صدقہ نکالنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, جب اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے دینا شروع کیے, اب جو بڑے میں برائیاں تھی نا, چھوٹے کو وہ برائیاں بھی برائیاں نہیں لگتی, ان برائیوں میں بھی بھائی کا دفاع کرتا ہے وہ. تو کبھی بھی پھڈے بازی ہو, کوئی چڑچڑا بیٹھا ہوا ہے, دماغ موڈ آف ہے, تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر نہ فوراً چلے جایا کرو, پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو, وجہ کچھ اور ہوتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں غصہ نکالا کسی اور طرح کے سے جا رہا ہوتا ہے. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے. تو یہ بات میں جلدی سے بات ختم کروں, وقت بہت زیادہ ہو گیا,
کہ جو چیز آپ کے اب ابا کی میں مثال دے رہا تھا کہ وہ چڑچڑے ہیں، تو اب آپ کیا کرو گے؟ ابا چینج تو نہیں کر سکتے نا، بائک خراب ہے تو بیچ کے دوسری لے آؤ جا کے، گاڑی مسئلہ کر رہی ہے تو بیچو دوسری خرید لو. ابا مسئلہ کر رہے ہیں تو ابا چینج نہیں ہو سکتے، ابا کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے. تو پھر یہی حل ہے، برداشت کرو. کیا کرو؟ یہ قرآن نے اس لیے تو کہہ دیا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا کرو؟ برداشت. کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو. رہا یہ مسئلہ کہ کیسے، وہ تو اتنی غلط باتیں کرتے ہیں. تو بھائی اگر صحیح بات کرتے تو پھر برداشت کا حکم تھوڑی ہوتا. غلط باتوں ہی پہ تو برداشت کا حکم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم سے کبھی کبھار برداشت نہیں ہوتا، ہم بھی آگے سے سنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کبھی کبھار آپ سنا دیں توبہ استغفار کر لو. اب سنا دیا، ماضی کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا. آئندہ کے لیے عزم کرو، اے اللہ آئندہ نہیں سناؤں گا. اور ماضی میں جو ہو گیا اب وہ بھی چینج کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جو گناہ ہو گیا وہ چینج نہیں ہو سکتا، اس پہ توبہ ہو سکتی ہے. اب اس کو لے کے نہیں بیٹھے رہو کہ یار میں نے یہ سنو، میرے کئی امال تو ضائع نہیں ہو گئے، یار یہ تو نہیں ہو گیا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بہت غلط کیا آپ نے، توبہ کرو استغفار کرو. کہہ رہے میں توبہ کر لیے. پھر فون آیا، حضرت مجھے دل خراب ہو رہا ہے میرا. میں نے کہا اللہ کے بندے تو رو کے توبہ کر لی، اللہ سے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. کہہ رہے میں نے صدقہ خیرات بھی کر دی. پھر فون آیا کہ میں نے کہا آپ کا اس کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. صحیح ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ اب جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان ہے. ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو چینج کر سکتے ہیں بھائی، چاہے گناہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا. اب جو ہو گیا ماضی، کبھی بھی فیوچر کی تو پلان بنا سکتا ہے، جو گزری ہوئی چیزیں ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کیسے دیکھو ہمارے فقہا نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں. فرمایا ایک دفعہ جب رو دھو کے اچھی طرح توبہ کر لی، اللہ کو منا لیا، اب اس گناہ کو بھول جاؤ. اب بھی اگر وہ یاد کر کے آپ کہتے ہو نا، تو اس کا مطلب اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو. آپ اللہ پہ اعتراض کرو، اللہ تو گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے بھائی، اللہ تیری تو رحمت ہے ہی نہیں. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. بولے اللہ ہم تو ہیں نالائق، تیری رحمت بہت بڑی ہے، جو ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے. تو آگے چلو آگے. تو اب جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ سوچ کے پریشان ہونا کیا ہے؟ بولو بھائی غلط. یہاں ایک اور بات، تو ابا کی پہلے بات کمپلیٹ کر دوں. مائیں پریشان کرتی ہیں بعض دفعہ بیٹیوں کو، چڑچڑی ہوتی ہیں بیٹی کو بات پہ تانے. تو وہ بچیوں کے فون آتے ہیں میری اماں ایسی. میں کہتا ہوں بھائی آپ کی شادی ہوگی، آپ اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، اماں کو تھوڑے دن کیا کر لو، برداشت کرو تھوڑے دن. ماں کو سناؤ گے کھری یہ تو پھر غلط ہے نا، اس کی بد دعائیں لگیں گی. اور پھر ایسی صورت میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ابا بالکل ہی برداشت سے باہر ہو رہے ہیں تو ابا سے تھوڑا ریزرو رہا کرو، زیادہ لپٹنے کی کوشش ایسی سخت مجبوری میں. ٹھیک ہے نا. ابا کے پاس بیٹھے، وضو کر کے گئے اور سوچ کے کہ ابا نے سنانی ہے تو بس آدھا گھنٹہ تک سنوں گا، اس پہ اتنا ثواب ملے گا. اسٹاپ واچ لگا لی. جب انسان ایک محدود ہوتا ہے نا، تو وہ جب ایک محدود ٹائم ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے بھائی اتنا لامحدود چیز برداشت نہیں ہوتی، محدود چیز برداشت ہو جاتی ہے. جیسے آپ کو کوئی کوڑے مار رہا ہو، آپ کو پتا ہے یار 100 کے بعد چھوڑ دے گا برداشت کر لو گے، اور مارے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کب چھوڑے گا. تو بھائی ابا سے ملنا بھی ہے. تو اب آپ گئے، بھائی ملنا ہے ابا روزانہ آدھا گھنٹہ ملنا ہے. اسٹاپ واچ لگا لی، بٹن دبا دی. ابا کو نہیں بتاؤ ورنہ پھر کسی اور سے ملنے کے قابل نہیں رہو گے. ایسے اس قسم کے اباؤں کی بات کرو. اسٹاپ واچ لگائے بیٹھ گئے. ابا نے سنانے شروع کیا، تو سالہ اپنی جورو کا غلام بنا ہوا ہے کمبخت، تیری شادی کیا کر دی ہے، تو سالہ ہر وقت کمرے سے کمبخت نکلتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا، اپنی بیوی کو تو سدھار، یہ جو چل رہی ہے گھر میں باتیں. اور تیری اماں نے میرے الگ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. تیری اماں جو ہے نا ہر وقت چڑ پیٹ پیٹ کرتی رہتی ہے، ساری زندگی گزارا کیا میں نے، اور تو بھی کچھ کرتا ورتا ہے نہیں، کمبخت بے روزگار گھومتا پھرتا ہے. وہ صلواتیں سنا رہے ہیں. آپ نے کیا کیا بھائی؟ 10 منٹ ہو گئے. کتنے رہ گئے؟ 20 منٹ رہ گئے. تو اس طرح سے جب 10 منٹ ہو گئے، اب آپ نے پتلی گلی سے نکلنا ہے، کیونکہ بہرحال ایک حد ہوتی ہے انسان کی. تو اس سے پہلے کہ پھٹو، کوئی بہانہ کر کے نکل لو. تو حق بھی ادا کرنا ہے ایسی مجبوری میں، کیونکہ بہت سارے گھروں میں اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. تو وہ اور لیکن یاد رکھو، ماں باپ کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ملے گا.
اور یاد رکھو جتنا باپ اور ماں کے سامنے خاموش رہ لگے نا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں. کسی نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ابا جب گھر میں بیٹوں کو سناتے ہیں، بہویں تو چیختی ہیں، بیٹے نہیں چیختے، صبر کرتے ہیں. پھر بہوؤں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اتنا سنا رہے ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اپنی بیویوں کو بول دیا کرو کہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں، ہمارے ہاں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا رواج خاندانی ہونے کی علامت ہے نا. بھائی خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ہاں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کا رواج نہیں ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کسی غیر اچھے خاندان کی نہیں تھی جو میں آپ کو لے آیا. ہماری تو یہی پرمپرا ہے. اور بیگم جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو بھی میں تمہارے سامنے چیخنے نہیں دوں گا. ان کو یہ سمجھا دو کہ بیگم خاندانی بنو. وہ پھر بیگم کہے گی کہ نہیں نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. تو بیگم غلط بات ہی کو برداشت کیا جاتا ہے، صحیح بات کو برداشت نہیں کیا جاتا. صحیح بات تو پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے. غلط ہے میں مانتا ہوں غلط ہے لیکن برداشت. تو یاد رکھو جس نے ماں باپ کو برداشت کر لیا، اور یہ برداشت کر کے احسان نہ جتلائے گا. تو میں ایک مزاح میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ اسٹاپ واچ لگا کے، تو یہ تو ایک مزاح سے ایک بات سمجھانے کے لیے، لیکن جتنا دیر آپ کے ان کے پاس گزر رہا ہے وہ صلواتیں سنا رہے ہیں، ہمت تو یہ کہ مسکرا کے سہو. میں ایک پٹھان کا واقعہ سناتا ہوں نا، دادا نے اٹھا کے جوتا مارا تو وہ مجھے ہنستا ہوا واقعہ سنا رہا ہے. کہہ رہے ہمیں ہمارے دادا کا میٹر کسی بھی وقت کیا ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا مجھے ہنس ہنس کے. کہہ رہے ہم سب، ایک تو ماشاءاللہ ان کی نسل بہت ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے سب، میرے ابا بھی بیٹھے ہوئے، چاچے بھی بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اور دادا صاحب جو تھے نا ان کو نسوار نہیں ملی ہوگی، کیا ہوگا میٹر شارٹ ہوگا. میں نے کہا پھر کیا؟ وہ کہہ رہے دادا نے اٹھا کے جوتے مارنا شروع کیے. وہ ہنس ہنس کے سنا رہا ہے، کہہ رہے ہم کمرے سے بھاگ رہے ہیں یار ہمارے نہ لگ جائے. مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا خاندانی ہونے کی بولو بھائی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ خاندانی ہونے کی علامت ہے. کہ دادا نے ٹھکائی لگائی اور ہنس ہنس کے، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے دادا کو تو اس عمر میں بھی شرم نہیں آتی بچوں کو مارتے ہوئے. اگر غیر خاندانی ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوتا؟ یار ہمارے دادا کو تو یہ بھی خیال نہیں. اور پھر جو دادا کا بیٹا ہے نا باپ، وہ کیا کہہ رہا ہوتا کہ میرے جوان بچوں کے سامنے دادا مجھے سناتا ہے، کم از کم انہی کا خیال کر لیا ہوتا. تو یاد رکھو جتنا برداشت کرو گے اتنا کیا ہوگا؟ آپ ہی کی آخرت بنے گی، دنیا بھی سنورے گی. ماں باپ کو جو برداشت کرتا ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ذہن سے واقعہ نکل گیا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، دعا کریں یاد آ جائے. بڑا دلچسپ واقعہ تھا، وہ بہت سبق آموز تھا. کیا بات کر رہا تھا میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے وہ واقعہ ذہن میں آ جائے. یعنی وہ یہ تانا دیتے ہیں نا کہ دادا نے ہماری ٹھکائی لگائی، دادا ہماری ٹھکائی لگا رہے ہیں. نہیں، دادا کا میٹر شارٹ ہو گیا وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. دادا نے ٹھکائی لگائی تو بڑے ہنس ہنس کے بتا رہا تھا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا تھا، ایک دم شارٹ ہوا ہے. کیا ہے یار، کیسا اچھا واقعہ تھا، نکل گیا ذہن سے. وہ بات مکمل ہو جاتی نا پھر. تو خیر اللہ کی اسی میں وہ ہوگی. تو اب یہ چیز کیا ہے، آپ کے اختیار میں اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں. تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اب صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہاں ایک آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کیسے صبر کریں، ہماری تو زندگی. ہاں، ایک خواتین کے بارے میں بتاؤں کہ شوہر بعض دفعہ گڑبڑ ظالم ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا نا کہ ناقابل برداشت ہے تو علیحدگی اختیار کر لیں، تو یہ جب ہے کہ جب ایسا نہ ہو کہ علیحدگی اختیار کر کے اس سے بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائیں کہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علیحدگی اختیار کی تو پھر دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اول تو ویسے بھی کوشش حتی الامکان گھر کو جوڑنے ہی کی کرنی ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب ہم اس کی اصلاح کر نہیں سکتے، ہمارے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب شیطان یہ ورغلائے گا، شیطان کہے گا کیسے برداشت کریں، کیا کریں. تو شیطان کو یہ سمجھانا ہے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے. وہ جو صاحب تھے نا، فون آیا تھا کہ میرے ابا کا میٹر شارٹ رہتا ہے، کیسے برداشت کریں. میں نے کہا دیکھو میرے بھائی، دنیا میں سارے مسئلے کسی کے بھی حل نہیں ہوتے. ہمارے حکمران کتنے پریشان رہتے کہ نہیں رہتے؟ کوشش میں لگے میں اگلے 5 سال کے لیے آ جائیں، سپریم کورٹ سے آرڈر آئے تھے نہیں آ سکتے، کتنی ٹینشن.
تو جب حکمران جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے پاس دولت ہے، وہ اپنے سارے مسائل دنیا میں حل نہیں کر پاتے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیسے سارے مسئلوں کو حل کریں گے؟ جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ کر لیں، جو نہیں ہو سکتا اس سے دوستی لگا لیں. بس ٹھیک ہے، یہی مسئلہ، اب میں اسی مسئلے کے ساتھ میں رہوں گا، اور اس پہ صبر کریں. کیا سوچ کے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے، سارے مسائل خود بخود مرتے ہی ختم. ایک خاتون کا فون آیا، میری ساس کا یہ مسئلہ، میرے فلانے کا. میں نے کہا آپ کی عمر، ان کی 45 سال عمر تھی، میں نے کہا 10-15 اور رہ گئی ہے. اس شکر انہوں نے صحیح عمر بتا دی اپنی، یعنی میری 45 سال کو. میں نے کہا کتنے رہ گئے؟ جہاں اتنا برداشت کیا، 10-15 سال ہے، گزارا چلاؤ. اور اس دوران آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے. جب عورت کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ بچے سہارا بن جاتے ہیں اس کا. تو میں نے کہا 10-15 رہ گئے. وہ میں نے کہا وہ بھی جب ہے جب یعنی یقینی کوئی حادثہ نہ ہو، ورنہ اس سے پہلے بھی دنیا سے جانے کا امکان موجود رہتا ہے. ایک صاحب نے کہا میں ساری زندگی کیسے برداشت کروں گا؟ میں نے کہا ساری زندگی نہیں، آپ 35 سال کے ہو گئے، پوری زندگی سے 35 کو مائنس کر دیں، تھوڑی سی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ سوچ کے کیا کرے گا انسان؟ صبر کرے گا. یار جانے تو پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے، مگر اتنی نہیں ہوگی کہ ڈپریشن کا مریض بن جائے، گولیاں کھانا شروع کر دے. اس سے کم از کم انشاءاللہ حفاظت.